ایک بار پھر تمام دوستوں کو یالی مدد. سر خواب کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہر چیز کی کوئی تعویل ہوتی ہے؟ جیسے کہ اچھے پانی کو دیکھنا یا خراب پانی کو دیکھنا، یا اپنے آپ کو پریشان دیکھنا، یا اپنے آپ کو اندھیرے میں دیکھنا، یا اپنے آپ کو بہت ساری روشنیوں میں دیکھنا، کپڑوں کو دیکھنا، اپنے آپ کو کپڑوں کے ساتھ یا بغیر کپڑوں کے دیکھنا. تو ان تمام چیزوں کی کیا الگ الگ تعویل ہوتی ہے یا اس کو ایز سمجھنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم چوتھے حصے کے طور پر ہمارے پچھلے لیکچر کے ساتھ رکھیں گے، اور آپ ضرور ایک بہت پرانے لیکچر کو بھی سنیں جو خواب کی توجیہ تھا. اس خواب کی توجیہ کے اندر کچھ سوالات کے جوابات موجود ہیں جو ابھی پوچھے گئے ہیں. تو ہم اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پوچھا. پانی، اچھا پانی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی روح کو اچھا علم مل رہا ہے اور آپ کی روح کلین ہے. برا پانی، گندا پانی یا اپنے آپ کو کسی ایسے گندے مقام پر دیکھنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی روح گندی ہو چکی ہے، یا آپ نے گندے اور غلط علم کو اپنے اندر لے لیا ہے، یا آپ کی عادتیں اور آپ کے اخلاق برے ہو چکے ہیں، گندے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی روح گندی ہو گئی ہے. جس طرح آپ نے آپ کو ٹوائلٹ کے اندر دیکھنا. کپڑے، اچھے کپڑے دیکھنا اچھے اخلاق کی طرف اشارہ کرتا ہے، پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. گندے کپڑے پہننا ناپاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور پھٹے ہوئے کپڑے دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا جو علم لینے کا طریقہ ہے اور آپ کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح سے آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ شرمندہ ہوتے ہیں. آپ کو اپنے ایکشن پر شرمندہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے ایکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اندھیروں میں پانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی روحانیت کے اندر ترقی نہیں ہے اور ابھی تک آپ اندھیرے میں ہیں. اپنے آپ کو کم یا زیادہ روشنیوں میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ روحانیت کی طرف ترقی کر رہے ہیں اور روشنیوں کی طرف جا رہے ہیں. روشنی علم کا ایک نام بھی ہے، کیونکہ علم سے آپ کی راستہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے. تو تھوڑی روشنی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. زیادہ روشنی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا باطن اور آپ کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے کافی کشادہ ہو چکا ہے، کافی روشن ہو چکا ہے، اور وہ اس بات کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے. خواب کے اندر پریشان ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی روح اپنے آپ کو ایک قید خانے میں پاتی ہے اور پریشان ہے، اور آپ کی روح آپ سے یہ کہہ رہی ہے مجھے نجات دلاؤ. اور خواب میں دوڑنا، اڑنا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی روح آزاد ہے اور وہ اچھی طرح سے دوڑ سکتی ہے اور وہ قید خانے میں نہیں ہے اور وہ پرواز کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد اگر کوئی مومن اپنے اسم اعظم کو اچھی طرح سے چلائے تو وہ بہت جلدی روحانیت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے لیے یہ اشارہ ہے کہ آپ تیار ہیں، اپنے اسم اعظم کو دہرائیں اور آپ روحانیت کے اتنے قریب آ چکے ہیں. محنت کریں اور ایک قدم آگے بڑھائیں
تاکہ آپ اس کے اندر شامل ہو سکیں، یعنی کہ روحانیت کی دنیا کے اندر قدم رکھ سکیں. اس بات کا اشارہ ہے. خواب کے اندر پانی کے اندر تیرنا، بلکہ پانی کے اندر تہ میں اتر جانا اور اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس نہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو آزاد پانا اور پانی کے اندر، اور آپ بریتھ بھی کر رہے ہیں آرام سے. اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ علم کے دریا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں پر شادمانی ہی شادمانی ہے، سفوکیشن نہیں ہے، آپ کو گھٹن محسوس نہیں ہوتی ہے. آپ کی روح کیا کہہ رہی ہے آپ کو کہ آپ نے مجھے علم کے ایسے دریا میں رکھا ہے کہ جہاں پر میں پانی میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سفوکیٹ نہیں پاتی ہوں، میں ڈراؤننگ فیل نہیں کرتی ہوں. اینڈ آئی کین سوئم ایزیلی ان دس نالج. اس اچھے علم کے اندر میں آرام سے تیر سکتی ہوں، آزادی ہے مجھے اس علم کے ساتھ. اپنے آپ کو امام کے حضور میں پانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے دل کا آئینہ امام کے فرمان کے مطابق آپ نے صاف کر لیا ہے. اب اس کا ریفلیکشن اچھی طرح سے پڑ رہا ہے آپ کی روح کے اوپر اور آپ اس کا بار بار دیدار کرتے ہیں. اسپیشلی یہ یاد رکھیں کہ خواب کے اندر جو امام کے اشارات ہوتے ہیں، خواب کے اندر امام 3 طریقے سے آپ کو علم دیتا ہے. اس کو یاد کر لیں، آپ لکھ لیں. امام آپ کو خواب کے اندر 3 طریقے سے علم دیتا ہے. ایک، اشارے کے ذریعے سے. دوسرا، بول کر. تیسرا، ادراکات کے ذریعے سے. یعنی کہ کوئی شخص آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ جس طرح امام آپ کو کچھ فرما رہے ہیں. خالی ادراک ہوتا ہے، وہ نہ آپ کو امام نظر آتا ہے نہ آپ امام کو سنتے ہیں، لیکن ادراک ہوتا ہے کہ امام آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو 3 طریقے سے ہوتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ میں کسی کو کے سامنے اگر آتا ہوں، دیدار دیتا ہوں تو 3 طریقے سے. یا تو پردے کے پیچھے سے، تو پھر اس میں کلام ہوتا ہے. سامنے سے تو پھر کلام نہیں ہوتا ہے. یہاں فرشتے کے ذریعے سے. تو یہ جو ہے نا فرشتے کے ذریعے سے، یہ کسی کے توسط سے آپ کو پیغام دینا، جس کو ہم ادراکات کہہ سکتے ہیں. اور پیغمبروں کے لیے یہی چیز وہی کہلاتی ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے وہی نازل ہوئی. چونکہ یہ ورڈ پیغمبروں کے لیے خاص ہے، تو ہمارے لیے وہ ورڈ ہے، وہ ادراک ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے یا کسی اور کی صورت میں ادراکات کے ذریعے سے وہ آپ کو کچھ چیز سمجھاتا ہے بباطن. آپ کا اور کوئی سوال؟ سر، جیسے ہم نے نیگیٹو چیزوں کی ایگزامپل لی، گندا پانی، گندی جگہ، تو کیا اپنے آپ کو مرا ہوا پانا یا خون دیکھنا یا اپنے ہاتھ سے کسی اور کو قتل کر دینا، کیا یہ بھی نیگیٹو ہے کہ یا اس نیگیٹو میں کوئی پازیٹو چھپا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے آپ کو مرا ہوا پانا، یہ تو بہت ہی اچھی علامت ہے. تو ہم اس کو دوبارہ سے 2 طریقے سے لیں گے. کبھی کبھار ہم کسی اور کو مرا ہوا دیکھتے ہیں اور صبح کو اٹھ کے ہم اس شخص کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے تیرے کو مرا ہوا دیکھا. ریممبر کہ وہ ہماری روح کے اوپر ان کا ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ ہم ہی ہوتے ہیں. اور اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھنا یہ بہت اچھی علامت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی نفس امارہ کو مار ڈالا ہے. یعنی کہ وہ نفس کو جس کو مارنے کے لیے آپ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی نفس کو ماروں تاکہ روحانیت کے اندر ترقی کر سکوں. اور امام خواب کے اندر آپ کی مدد کرتے ہوئے اس نفس کو مار ڈالتا ہے. جس طرح سے قرآن کے اندر اور فرمان کے اندر موسیٰ کا قصہ ہے کہ وہ اس بچے کو قتل کر دیتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیا تھا؟
وہ آپ کی نفس امارہ کو مارنا تھا کہ امام آپ کی فیور کرتا ہے اور خواب میں آپ کی نفس کو مارتا ہے جو آپ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں مرا ہوا تھا. کسی اور کو مارنا یا آپ کو کوئی شوٹ کر دیتا ہے یا مار ڈالتا ہے. خواب ہمارے لیے تعلیم اور تعلیم ہے کہ خواب میں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم کو مار ڈالتا ہے, ہم کو کوئی شوٹ کر ڈالتا ہے, یا جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو مرا ہوا دیکھتے ہیں یا اپنے جاننے والوں کو مرا ہوا دیکھتے ہیں. ریممبر کہ یہ ہماری روح کا ریفلیکشن ہے. ہم کو کوئی نہیں مار رہا ہے, ہم اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اپنے نفس امارہ کو اپنے خواب کے اندر مار رہے ہوتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ, رائٹ. ہمارے نفس امارہ کو مارنے کا موقع کم ملتا ہے ہم کو. ہمیں تو اتنی جان ہی نہیں ہے, اتنی طاقت ہی نہیں ہے, نہ اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو مار سکیں. تو یہ امام ہمارے لیے آسان کرتا ہے کام اور ہمارے خواب میں ہم کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے آپ کے لیے آپ کا کام آسان کر دیا ہے, میں نے آپ کی نفس امارہ کو مار دیا ہے, اب آپ یہاں سے کنٹینیو کریں. لیکن اگر ہماری مرضی ہم صبح کو اٹھ کے واپس وہی شیطانی کام کرنے لگے, وہی گناہ کرنے لگے, وہ ہماری مرضی ہے. اپنے نفس کی غلامی کرنے لگے, وہ ہماری مرضی ہے. شیطان کو فالو کرنے لگے, وہ ہماری مرضی ہے. امام اپنا کام کر دیا. اگر صبح کو اٹھ کر ہم شکر ادا کریں اور صبح کو اٹھ کے ہم سجدہ کریں اور اس پر توجہ دیں کہ آج میری نفس مر چکی ہے, کیا میں ایک سیدھے راستے پر اچھے کام کر سکتا ہوں, اور کہنا ہے کیپ اپ وتھ دس کہ مولا نے جو کام میرے لیے کر دیا ہے کیا میں اس کو کنٹینیو کر سکتا ہوں اور مولا کی شکر گزاری کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. خواب میں شادی کا کانسیپٹ, خواب میں آپ شادی کرتے ہیں اور پیروں نے گنانوں میں فرمایا کہ یا مولا تو میری حیل اتار اور مجھ سے شادی کر لے. یہ ہماری روح کا ملاپ ہے امام کی روح کے ساتھ اور بہت اچھا کانسیپٹ ہے جو پیروں نے ہم کو دیا ہے. اور خواب کے اندر اچھے گنان بولنا, خواب کے اندر تسبیحات پڑھنا, خواب کے اندر فرمانوں کو سننا, خواب کے اندر علم کو سننا, یہ آپ کی روح کی طرف اشارہ ہے کہ جو اچھے کام, اچھے گنان, اچھی دعائیں, اچھی تسبیحات آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی روح ریکارڈ کر لیتی ہے اس کو, اور پھر وہ ریکارڈنگ آپ کے اندر سے بچتی ہے. یعنی کہ آپ کی روح آپ کے لیے آپ کے اسم کو, آپ کے گنان کو آٹومیٹک کر رہی ہے. کیا شاندار بات ہوگی کہ ہم رات کو سوئے تو بھی وہ عبادت میں کاؤنٹ ہو کہ ہماری روح ہمارے لیے گنان پڑھ رہی ہے, ہماری روح ہمارے لیے تسبیحات نکال رہی ہے, ہماری روح ہمارے لیے فرمان کو پڑھ رہی ہے اور ہمارے لیے علم کو بھی حاصل کر رہی ہے. خواب میں کلاسز کے اندر بیٹھا ہوا علم حاصل کرتا ہوا دیکھنا یا امام کی طرف سے علم ملتا ہوا دیکھنا, بلکہ یہاں تک کہ امام ہم کو بتایا کہ دیدار کہاں ہونے والا ہے, آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ میں تم کو دیدار دوں گا. یعنی کہ اتنا واضح خواب, اتنا واضح راستہ کہ امام کا دیدار کہاں ہونے والا ہے وہ بھی امام آپ کو خواب میں بتاتا ہے. تو آپ خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار میں پیدا نہیں کی ہے, تو نہ ہی ہماری نیند جو 25% آف آور لائف ہے وہ کیسے بیکار ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر جو خواب ہے جو ایک روشن خواب کی طرح آپ کے لیے ہدایت کے لیے موجود ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیکار ہو اور ہم اس پر توجہ نہ دیں, بلکہ نا شکر گزاری ہوگی اگر ہم اپنے خوابوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر اور کوئی سوالات ہوئے تو پھر اور ہم اس کے اوپر ایکسپلینیشن کریں گے. آخر میں یہ کہتا چلوں کہ ان تمام لیکچر کے اندر جو بھی باتیں اچھی تھی اور جو بھی باتیں آپ کو پسند آئی
وہ واللہ خدا کی قسم وہ صرف اور صرف امام کی تھی، اور اس کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی کمی و پیشی ہے، وہ ناچیز کی طرف سے ہے، جس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔